نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے مقصد قرآن، کہ قرآن کا کیا مقصد ہے، یہ اللہ رب العزت نے کس لیے نازل کیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ ان کی ہدایت کے لیے ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، رستہ بتاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سچ والا راستہ کون سا ہے، جھوٹ والا راستہ کون سا ہے، کھرا اور کھوٹا کیا ہے، کفر اور اسلام کیا ہے، شرک اور توحید کیا ہے۔ اس کلام اللہ کو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ اتارا اور فرمایا میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے، تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ الٹا راستہ ہے، یہ شرک ہے یہ توحید ہے۔ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئی، تباہی کا کون سا راستہ ہے، کامیابی کا کون سا راستہ ہے، میرے بندوں کو یہ بتا دو۔ اور ہم لوگوں نے قرآن مجید کو ختم پڑھانے کے لیے دکان کا افتتاح کر رہے ہیں، اس سے پہلے حافظ بلا کے ختم پڑھا دیا، اس کو چوما، اچھے کپڑے میں لپیٹا اور اوپر الماری میں رکھ دیا، مردوں کے ساتھ بیچ دیا۔ ہم نے تو اس کا یہ مقصد داغا تعویذ بنا لیا۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ انسانیت کی ہدایت ہے، یہ میرے لیے آیا ہے کہ میں اس کو پڑھ کے سیدھے راستے پہ چلوں، مجھے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے، مجھے یہ پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کس وقت کیا چاہتا ہے۔ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے۔ اور آج ہم قرآن کو پہلے تو پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھیں تو عربی عبارت تک، بس ہمیں عربی آ گئی، ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کون سی آیت میں کون سی صورت میں کیا فرما رہے ہیں، کس چیز کا حکم کر رہے ہیں، کس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ اور ہم قرآن پڑھتے ہیں سپارہ ختم کرنے کے لیے، قرآن کو بس مکمل کر لیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، یہ انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے عربی پڑھ لی زندگی میں ایک دفعہ پھر چھوڑ دی، پھر ختم، دعا درود تعویذ داغے، بس اس کا یہی مقصد رہ گیا۔ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس پہ عمل کروں، میں اس کو سمجھوں کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے کس چیز کا حکم کر رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے۔ تو دعوت فکر یہی ہے، ہم قرآن کو پڑھیں بھی، سمجھ کے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔